ونجعل ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کلام اللہ شریف کے اندر صورت میں 4 باتوں کا تذکرہ کیا اور انسان کی ہدایت اور گمراہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دعا میں بات کیا اور 5ویں چیز رب العزت نے ایک قسم اٹھائی. اب اس صورت کی ابتدا لیکن رب العزت فرماتے ہیں والعصر مجھے قسم ہے زمانے کی ان انسان کا بے شک انسان ان الذین آمنوا وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے اور تواصوا بالحق حق کی نصیحت کی اور تواصوا بالصبر اور صبر کی. اب ہم دوبارہ اس مطلب پر غور کرتے ہیں. مطلب اللہ فرماتے ہیں والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا وہ کامیاب ہے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے اور تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر حق بات کی اور صبر کی وصیت کی. اگر اس کلام اللہ شریف کے اس صورت کے الفاظ کا میں عوامی زبان کا ترجمہ کروں تو یوں بنے گا. یہ تو اس کا لفظ ترجمہ والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بے شک وہی انسان کامیاب ہے الا الذین آمنوا جن کا عقیدہ کی وعملوا الصالحات عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے اور تواصوا بالحق ٹھیک عقیدے اور ٹھیک عمل کی دعوت دیتا ہے اور تواصوا بالصبر اور اگر اس دعوت کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے. عوامی زبان میں اس کا مفہوم ہے. حضرت امام شافعی محمد بن ادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فرمایا کہ یہ سورت اصل قرآن پاک کی ایسی سورت ہے کہ اس بننے والمحال اگر اللہ پاک پورے قرآن کو نہ اتار دے صرف یہ ایک سورت کو تفسیر اور انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی ہے. کیوں اس میں سمندر کے اندر اس کے اندر گویا سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا گیا. آپ دیکھیں والعصر اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر مسلمان کافر سارے کہ بے شک کوئی انسان کامیاب ہے. کون سا؟ اس کے لیے اللہ نے 4 باتیں کی. ہر انسان کی کامیابی کے لیے ان 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے. اگر ان 4 باتوں میں کوئی بات اوپر نیچے ہو گئی تو مکمل اسلام نہیں رہتا. فرمایا سب سے پہلی بات الذین آمنوا ایمان کا معنی عقیدہ کا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وعملوا الصالحات اور صرف ٹھیک عقیدہ نہ ہو اس کے ساتھ عمل کی سنت کے مطابق ایک عمل کا مطلب کوئی بھی کام کرنا اور عمل صالح کا مطلب وہ کام جو سنت کے مطابق. اگر ہم سنت کے مطابق کاموں سے ہٹ جائیں تو بعض کام ایسے ہو گئے جو حرام کے بجائے حرام کر جائے. مثلاً جانور کو ذبح کرنا تو ہے لیکن اس کے ذبح کرنے کے لیے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جسد بدن ہنگوم مرغی ان رگوں سے ذبح کیا جائے. اگر ان رگوں سے ذبح نہ کرے کوئی آپ کی پیٹ میں شبہ مار کے جانور کو مار دے تو حرام بنے گا. کیوں؟ یہ عمل تو ہے مجھے ظاہر نہیں ہے سنت کے مطابق نہیں ہے. تو بتا کہ آمن وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عمل الصالحات اور عمل سنت کے مطابق کیا. یاد رکھیں جب بندہ ایمان و حقیقت سیکھ رکھتا ہے عمل سنت کے مطابق کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں آگے اس کی 2 چیزیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب سے پہلے اس وقت کو حق کی وصیت کرنی ہوگی. حق کا کیا معنی؟ حق کا مراد یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی باتوں کو آگے پھیلانا ہوگا. حق کا مراد کسی پر غالب کرنے کے لیے دین کو پیش کرنا. کیونکہ رب العزت نے نبی علیہ السلام پر جو دین اقدس اتارا ہے اس کے اتارنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف لوگ اس پر عمل کرنے لگ جائیں بلکہ اس کے اتارے جانے کی وجوہات میں ایک وجہ
رسولی، یہاں دین پر اس دین کو غالب ہے۔ تو دین اسلام کے آنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، بلکہ دین اسلام کے آنے کے مقاصد سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ دین غیر کے اوپر، غلط دین کے اوپر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ کہ اللہ فرماتے ہیں ولو کری المشرکون، اگر یہ مشرک کافر بےایمان کو کام پسند کرتے ہیں پھر بھی دین داخل ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں بچیوں کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر کفار تکلیف دیتے تھے، مظالم ڈالتے تھے۔ آقا نامدار کے ساتھ حضرت زینب کو نہیں آتی، بڑی بچی تھی، حضرت فاطمہ آتی، چھوٹی بچی تھی۔ ان دو بچیوں سے نبی علیہ السلام کا بڑا پیار تھا۔ یہ دونوں آ کر کہتے ہیں اللہ، آپ نے کون سی دعوت شروع کی ہے؟ یہ دین آپ نے دعوت دینا شروع کیا تو لوگ آپ کے مخالف بن کے رہ گئے۔ آپ السلام کو سبھی دے تو فرما دے کہ بیٹی فکر مت کرو، وقت آئے گا اللہ آپ کو ہر کرتی ہے اور ہر پڑھ کے جا کے دین کو دعوت کر دے۔ یہ تسلی دیا کرتے تھے۔ تو دین آیا بھی اس لیے ہے کہ ہر کرتی اور ہر پڑھ کے گھر میں داخل ہو جائے۔ تو مطلب کو بالحق مسلمان کو ایمان اور عقیدہ ٹھیک کرنے کے بعد جس چیز کی سب سے بڑی ذمہ داری ملتی ہے وہ مطلب کو بالحق ہے کہ دین کی ٹھیک طریقے سے دعوت ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ دعوت دیتا ہے یا سچائی آپ کی پر تکالیف پڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام انبیاء کرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب الناس بلاغت الانبیاء ثم الامثل فالامثل او كما قال، فرمایا لوگوں اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں سے آزمائش کے طور پہ کام لیا ہے۔ سب سے زیادہ جو تکالیف آئی ہے نا وہ انبیاء کرام پر آئی ہے۔ سب سے بڑا حکم انبیاء کا تھا نا کہ انبیاء پر سب سے زیادہ تکالیف آئی ہے، اور پھر اس کے بعد حکم الامثل کے امثل، جتنا کم رقبہ ہوتا چلا جائے گا اتنی بھی غلط تکالیف ملتی ہے۔ دین کے معاملے میں تکلیف آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب کسی غلط چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب نبی علیہ السلام دین ابراہیمی اپنی دین محمدی اور شریعت کا اعلان کرتے ہیں تو کفار کی طرف صرف حضور کی ذات پر مصیبت نہیں آئی، بلکہ نبی علیہ السلام کی ذات اکبر کے ساتھ جو آج کی جڑنا شروع ہوا ہے وہ کبھی تکالیف ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھائیں تو حضرت زبیرہ کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت زبیرہ کو کہا تھا اسلام چھوڑ دو تو آج نہیں چھوڑتے، نہیں چھوڑتے تو چوری سے اس کی آنکھ نکال دیجیے۔ اب زندہ انسان کے چہرے سے اس کی آنکھ میں چوری داخل کر کے اس کی آنکھ نکالنی چاہیے۔ کب تکلیف ہے کہ ایک آدمی دکھ بھی آپ کو یہ دونوں آپ کے اندر زبیرہ کو دیے کرنا نہیں پڑا، کسی کہتے دین پر قربانی۔ اور پھر حضرت زبیرہ نہیں ذرا آگے چلے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، اسلام سے سب سے پہلے مسلمان ہو کر آئے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو ایک دو نمبر تکالیف دے کے دیکھ کے جن کے بیٹے ہمارے سے یاسر کرا گیا ہے۔ تو حضرت سمیہ اسلام سے سب سے پہلی شہید ہوا اور اس کی شہادت کو یہ خطرناک واقعہ ہے۔ ابو جہل نے بتوں کو شکست کرتے ہوئے جو اونٹ منگوائے اور ان کی ناموں سے رسی باندھی اور دونوں اونٹوں کو مخالف قیمت چلائے تو دونوں کر دیا، دو ٹکڑے کر دیا۔ تو دین پر تکالیف آتی ہے، یہ صرف حضرت پاک علیہ السلام کے نہیں مگر الانبیاء، یہ تمام انبیاء پہ آتی ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت دیتے ہیں، حضرت موسیٰ پر تکالیف تو آئی لیکن حضرت موسیٰ کے ذات اقدس کے ساتھ جو جڑا ہے اس پر اس کی تکالیف آئی ہے۔ آپ فرعون کی باندھی آج کل کو لا کر دیکھیں، اور فرعون نے اپنی باندھی سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیونکہ فرعون نے دعویٰ کیا ہوتا نا اب اللہ ربکم الاعلیٰ، اس کا دعویٰ تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، چھوٹا ربی سب سے بڑا ہو کر کے آپ کو مانتا تھا۔ تو وہ فرعون نے جب اپنی گھر میں اپنی باندھی سے پوچھا کہ بتاؤ تو مجھے اپنا رب مانتی ہے، اس نے کہا بھول ہے نہیں، میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق کو اپنا رب مانتی ہوں، وہ اللہ مجھے جہاں کی ایک ہے دوسرا نہیں ہے، تو اس کی مخلوق ہے تو سارے نہیں کر سکتا۔ تو فوراً فرعون نے اس کو دل کی کوئی کمزور دیتا، اس کا کمزور کون سا جنا پانی دیتا کہ اس کو پکڑو۔ تو دیکھ کر اس کی دو بچیاں تھی، ایک بڑی بچی ہے اور ایک چھوٹی بچی ہے، ان دو بچیوں کو فرعون نے دیکھا، وہ کہا جب بچوں میں تکالیف ہوتی ہے تو والدین مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ تو فوراً ایک تیل میں شراب ڈلوایا، اس کو گرم کیا، وہ بچنے لگا، فرعون کی باندھی سے اس بچی کو کھینچا اور اس طرح میں ڈالتے ہوئے کہنے لگا بتا دین چھوڑ دے اور میں اس کو ڈال دوں گا۔ تو فرعون اس نے کہا دین نہیں چھوڑتے، اس کو ڈال دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے ڈالنے کے بعد اس کی ہڈیاں ایک طرف ہو گئی تو سنا چل گئی ایک طرف۔ اب اس عورت کو اس کے بعد دوسری بچی کو، پہلے بڑی بچی کو بیٹھا پھر اس کے بعد بچی کو بیٹھا، جب ان دو بچوں
فرعون کے سمجھا ڈر گئے، پوچھا ڈر گئی ہوگا؟ نہیں، میں نے ابھی دیکھا ہے، مجھے آج کے سامنے جنت کی بات میں گھر کے کہتے ہیں اما جان یہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لینا ہمیشہ کے لیے رہا۔ تو آج میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر میرے پاس ایک ہزار جانے ہوتی تو میرا بھی دل پر قربان کرتا۔ آپ دیکھیں اگر اس مامی کے ساتھ کیا ہوا کہ اس مامی کو اٹھا کر جب دیر کی شراب میں ڈالا گیا تو اس نے دھمکے ہوئے ایک وصیت کی تھی، تو فرعون آپ نے تو ہمیں جلا دیا لیکن ایک وصیت کے بعد مان جانا، تب میری اور میری بچیوں کی رات کو اکٹھا دفن کرنا علیحدہ رکھنا۔ تو فرعون نے ایسے کہ اسے کیا پتا تھا وہ عقیدہ قبر عقیدہ آپ کا قبول کیا تھا، اسے تو نہیں ہے کہ عقیدہ قبر بھی ہے عقیدہ آفت بھی ہے، فرعون نے انکار کرنا تھا۔ تو فرعون نے یہاں ایک جگہ دفن کی۔ نبی علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3500 سال کا فاصلہ ہے، 3500 سال کے بعد اس کے دفن کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کو معراج پر بلایا گیا۔ آخر رمضان میں جب مصر سے سفر کیا ہے فلسطین جاتے ہوئے تو آپ نے ایک مجبور کیا یہ واپسی پر جو حضور پاک علیہ السلام نے جنت سے نہیں ہوگی تھی، حضور نے براق کو کہنے کا حکم کیا اور جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ وقت کی جنت کی مجبور ہے ایسی مجبور تو اوپر جنت میں بھی نہیں سن پایا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ فرعون کی ہوئی باقی اور ان کی بچے ہیں جو آپ سے 3500 سال پہلے نہیں سن پاتے جو اس کی قبر میں دین پہ قربانی دیتا ہے۔ میں بات کی تھی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اور میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت جو ملتی ہے وہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو دیتے ہیں اور میرے انبیاء ہیں، پھر ان کے بعد دیگر بنیشہ فطرہ درجہ بدل آتے ہیں تو کی طرح تعلیم پایا جاتا ہے۔ مطلب کو بھی حق میں صبر کہا جب تم اللہ ہماری کی قسم کھا کے کہتے ہیں ان انسان اپنے خود وہی انسان کامیاب ہوگا ان الذین آمنوا ایمان بھی ہو وعملوا الصالحات ایمان اور عقیدے کے ساتھ سنت کے مطابق عمل بھی ہو وتواصوا بالحق اور پھر صحیح عمل نہ کرتا ہو بلکہ دین کو آگے پہنچاتا بھی ہو، دین کو دعوت بھی دیتا ہو۔ تو دعوت سے ضروری نہیں ہے کہ دعوت کے لیے بندہ مولوی بن کے اوپر بیٹھ جائے ممبر پہ بس ہم تو مولوی نہیں ہم نہیں بیٹھ سکتے، نہیں میرے بھائی، دعوت ہر بندہ دے سکتا ہے۔ دعوت کے لیے بستر جانا یہ جماعت سے جانا بھی ضروری نہیں ہے، وہ جائیں تو بہت اچھا لیکن نہ پائے تو دعوت کرنے یہ بھی دے سکتا ہے۔ دو دوست کہتے ہیں دوسرے کہتے ہیں بھائی نماز کے ٹائم میں چلنا چاہیے، یہ بھی دعوت ہے، بس بات ہے گھر میں ہے جیسے بچی پر جس سے اپنے معاملات میں بندہ ہوتا کرتا ہے یا آپ نے کپڑے پہن کے نہیں کیا آپ کھانا رکھ کر نہیں بتاتی آپ نے یہ کام نہیں کیا یہ کام نہیں کیا تو دعوت کے یہ کام کیا کہ گھر والوں سے پوچھا جائے، دین کے معاملے میں پوچھا جائے۔ اگر تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی سارے مثال نہیں دے لیکن اپنے گھر میں کوڑا رکھتا ہے وہ رکھتے تھے، کوڑا اپنی کسی کو مارنے کے لیے نہیں صرف روز کرنے کے لیے دین کے معاملے میں نبی بن کر، لیکن اگر کبھی دین کے معاملے میں والد خلاف آئے تو والد کی ذمہ داری ہے کہ والد نے گر کے والد بتائے، صرف حکمران کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے رعایا کو ٹھیک رکھے، حکومت پر ہر بندہ حکمران ہے، باپ اپنے گھر والے گھر والوں کا حکمران ہے اور ملک والا اپنے ملک والوں کا حکمران ہے۔ اللہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندے نے اپنی رعیت کے بارے میں اپنی سلطنت کے بارے میں پوچھا جانا ہے، چاہے وہ باپ ہے چاہے وہ ماں ہے چاہے وہ ایک اور 4 جنت کی انسانوں کو جنت لے جائے گی، 4 جنت انسان اپنے باپ کو لے جائے گی کہ باپ کو یہ دین کے بارے میں حکم نہیں کرتا تھا، جنت باتیں بن چکی ہوگی باپ کو کہ اس کا جنت کیا کرے، اپنے بیٹے کو لے جائے گی، ماں تھی لیکن دین کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، بیٹا جنت کی ہوتے وہ جنت کیا کرتے، اپنے بھائی کو اپنی بہن لے جائے گی کہ دین کے معاملے میں کبھی مجھے زیادہ بات نہیں کی دعوت نہیں ہوئی، اور بیٹی باپ کو لے جائے گی بیوی کامن کرو، یہ سارے تو میرے بھائی دعوت کا معاملہ انسان کے اوپر ضروری ہے، ضروری نہیں ہے میں نے کہا بندہ ہر نہیں دعوت کا خود کا بندہ ضرور بات کرے تو بات کو پھر ہر جب بندہ ایمان اور عقیدہ ٹھیک کرے عمل کی سنت کے مطابق کرے دل پر ذمہ داری آتی ہے کہ آگے جا کر دین کو پھیلائے، اور پھر جب دین کو پھیلایا جاتا ہے تو تکالیف آتی ہے، میں نے تکالیف کے واقعات صرف اسی وجہ سے ہے کہ دین کو پھیلانے پر تکلیف آتی ہے، جب دین کو پھیلایا جاتا ہے تکلیف ہم نے بات کہو نا ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کی جب بات کی جائے گی تو شیطان اٹھو خدا کی بات سے شیطان اٹھو رہا ناراض ہو رہا تو رب کی بات سے رحمان کی بات سے شیطان ناراض ہوتا ہے، یاد رکھنا دین کے معاملے میں مخالفت ہوتی ہے۔ اب جب بس دین کا مطلب بیان کیا جائے گا انکار کرنا آتا ہے چھوٹی موٹی بات اختلافی کر جاتی ہے تو کہتے ہیں سچ
انبیاء کی بات نہیں مانیں گے. شاید ڈھونڈنے سے کوئی ایک نبی ایسا ملے جس کی بات کو سب لوگوں نے مانا. جب نبی کی دنیا میں آئے کہ آپ نے مانا آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کہتا کہ صادق اور امین دنیا میں نہ ہوا نہ ہوگا. آپ کے اندر پہلی تقریر کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں کھڑے ہوتے پہلی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا ہر وجہ تو وہ انسان کی جنم مناسبہ لوگوں بتاؤ مجھے کیسا پایا. لوگ کہتے ہیں جب بار بار پایا ہے بار بار سچ کیا آپ کو سنبھا کے دیکھا ہے ہمارا جتنا اپنی کا علاج سچا تجھے سچا اور امین پایا ہے. جب نبی علیہ السلام نے شخصیت بنوائی کہ میں سچا بھی ہوں صادق بھی ہوں امین بھی ہوں جب میں کھول لا گیا ہوں پھر ظاہر پڑھ لو حضور کی پہلی تقریر اس میں جائے گا سچا سچا کھڑا ہو جاتا ہے ابو جہل مسلم دوسرا پھر عبد المطلب جنت سے مسلم کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ مخالفت کرنے لگ جاتا ہے. سب سے پہلے نبوت کے بعد جس نے اعتراف کیا ہے وہ سچا سچا ابو جہل ہے اور اسی کا حال زمین کا کیا ہے. اس نے وہاں سے پتھر اٹھایا حضور پاک علیہ السلام کی طرف دے مارا اور پھر نبی علیہ السلام کے اوپر تبرہ کرتے ہوئے وہ سامنا انداز کہتے ہوئے کہتا ہے تب تک یا محمد ہم خلی ہر وقت آتے نا محمد کو ایک ہی لگا کہ مجھے بڑا آسان لگا کہ ہاتھوں کو دور دے رہا. اب بتاؤ جب سکا جیسا اپنے بھتیجے کو مارنے لگ جائے دنیا ٹھہرے گی گھر والے کو خراب کرنے لگ جائے باہر والے کا کام شروع ہوگا. تو دین کے معاملے میں سب سے تکالیف آتی ہے یہ اللہ رب العزت آزمائش کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز کی ہم لوگ بھی آزمائش کر لیتے ہیں بڑی کا دور رہا ہم کہہ رہے کیا گھڑا خریدنا ہے گھڑا خریدنے کے لیے ہم گھڑے کے لینے کے لیے اس کی دکان پہ پہنچے اس کو جو چیک کر کے دیکھا برا مار کے دیکھو بنا ہوا کریں چیک کیوں کیا استعمال کرنا ہے اپنے کام میں آنا ہے. اگر میرے کام کا ہوگا تو رکھوں گا میں چھوڑ دوں گا. اللہ رب العزت کی جب دین کے معاملے میں بتاتے میرا باتیں ہیں کتنا پکا ہے کتنا مستقیم ہے کتنی استقامت ہے کتنا ایک بات پر مضبوط رہنے والا ہے تاکہ اس میں تو آگے دین کی دعوت کو پھیلانا ہے. میں ایک بات کو ختم کروں. نبی علیہ السلام نے صاحب کی بازی میں جب دعوت دی تو کفار ایک سے جمعوں سے سب ڈرائے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عائشہ تمام انبیاء کی تکالیف ایک طرف رکھ دو اور میری صاحب کے دل کی تکلیف ایک طرف رکھ دو پھر بھی مان لو. اگر انبیاء کی تکالیف مولوں سے سلسلہ بن جائے گا کہ آپ کے نیچے انبیاء کو گرا گیا ہے پھر بھی کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے جیسے حضرت نے اور میں ڈالا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے اجازت نہیں ہے. مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو بھیج دیا گیا 40 بات اجازت نہیں رہے 42 سال 982 سال تک حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے ہیں ماننے والے اسی سے بھی آگے نہیں جاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں تو جس کے گھر میں پڑے ہیں گھروں مخالفت کرنے سے اتر اپنی قوم مخالفت کرنے سے اتر آتی ہے. حضرت ہارون علیہ السلام دعوت دیتے ہیں تو سامنے فیصلہ بنا کر آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا آواز کیا ہے تو پھانسی کو لٹکانے کے لیے قوم پہنچ جاتی ہے. تکالیف کے انبیاء کو بہت زیادہ ہے. حضور صلی کے انبیاء کی تکالیف ایک طرف اور میری بات کی صاحب کا ایک طرف ہے. اور کسی تکلیف جب نبی پر آئی ہے تو ہمیں حالات کو سمجھ کریں گے. میں بات وہی آخر تک پہنچاؤں. اللہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ قسم ہے زمانے کی انسان کا پھر نصر وہی انسان کامیاب ہے انجینئرنگ عمل جس کا عقیدہ کی باقی الصالحات عمل سنت کے مطابق ہو وتواصل بالحق دین کی دعوت دینے والا بھی ہو اور اگر دعوت پر تکلیف آئے اور تواصل بالصبر تو اس کو صبر کے ساتھ دینے والا بھی ہو. آپ کو اور مجھے دین کی دعوت پھیلانے کی ایمان و عقیدہ ٹھیک رکھنے کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور تکالیف اگر آ جائے مانتے نہیں ہے آ جائے تو اللہ صبر کی طرف توفیق عطا فرمائے.